أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے رات کے وقت میں جس وقت وہ سوئے ہوئے ہوں؟ کیا بستی والے جو ہے وہ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے دوپہر کے وقت میں یا چاش کے وقت میں جس وقت وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا سوائے خسارہ پانے والی قوم کے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ملک پاکستان بالخصوص اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ بارشیں بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائڈنگ بھی موجود ہے اور کلاؤڈ برسٹ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اور اس پہ مزید پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر جو کرینوں سے شاید ہلائے جائیں تو نہ ہلیں، لیکن سیلاب کی طرح، پانی کے قطروں کی طرح وہ بھی گرتے ہوئے آبادیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کو بلیا بیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قدرتی آفات ہیں جن کا سامنا مسلمان اور بالخصوص پاکستان قوم کو جو ہے وہ درپیش ہے۔ پانی بڑی کثرت کے ساتھ دیہاتوں میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی موجود ہے، جس میں لوگوں کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ہلاکت بھی ہے، اور بہت سارے لوگ بے گھر بھی ہو گئے، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ بیمار اور زخمی جو ہے وہ موجود ہیں۔ جائزہ لینے کی بات یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آنن فانن جو ہے انسان مصیبت میں گر جاتا ہے، آفت میں گر جاتا ہے، پریشانی میں گر جاتا ہے، تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ کھا پی رہا ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ کما رہا ہوتا ہے، اپنے بزنس میں ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، لیکن اچانک آفت آتی ہے اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں 3 قسم کے اسباب جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ ایسی آفتیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں اور ایسی تباہیاں اور ایسی بربادیاں کیوں آتی ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات ہمیں جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آسانی دے کر بھی آزماتے ہیں اور مشکل اور تنگی دے کر بھی آزماتے ہیں، خیر دے کر بھی اور شر دے کر بھی، مال و دولت دے کر بھی اور محروم کر کے بھی، جانیں دے کر بھی اور جانوں سے محروم کر کے بھی، ان تمام چیزوں کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا ڈر دے کر، وَالْجُوعِ تھوڑی سی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں کی، جانوں کی اور پھلوں اور کھیتیوں کی کمی دے کر،
کہ جب نعمت ملتی ہے تو کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو کون صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں لوگوں کے حالات کا ذکر کیا گیا کہ ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں، آسانی کے ساتھ بھی پریشانی کے ساتھ۔ اسی طرح کی دوسری آیت ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں یا ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں برائی میں بھی اور اچھائی میں بھی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے، اور یاد رکھو لوٹ کر پلٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا۔ دو آیتوں دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ ایک تیسری آیت بھی ہے، اس میں انسان کی ایک سوچ کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان کیا سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ سورۃ فجر ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، اللہ نے آزمائش بنائی ہے، جب انسان کی اللہ آزمائش کرتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دے دیتا ہے اور اس کو رزق دے دیتا ہے اور اس کے اوپر اپنی نعمتیں دے دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، میرا اکرام کیا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں اس کا رزق کم کر کے، اس کو نقصان پہنچا کر، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، میرے رب نے میری اہانت کی ہے، مجھے بے عزت کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا کہ انسان سمجھتا ہے خیر ملتی ہے، دولت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ نے بڑی عزت کی انسان، اور انسان سمجھتا ہے یہ چیزیں کھس جائیں، چھن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے میری اہانت اور میری تذلیل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ہم نے پہلے دیا ہے تو وہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے، اور دوبارہ چھین لیا ہے تو وہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے۔ دونوں جگہ پہ ہماری جو ہے وہ آزمائش کرنا ہماری طرف سے تمہارا جو ہے وہ مقصود ہے، ہم آزمائش کرتے ہیں۔ نعمت ملتی ہے تو شکر کون کرتا ہے، تکلیف آتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کون کرتا ہے۔ یہ آزمائش کا جو ہے وہ مظہر ہے۔ کائنات ساری کی ساری اللہ نے تقریباً ایسے ہی بنائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اور حیات اور خیر اور شر، اچھائی برائی سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا، چاہے اچھے حالات ہیں چاہے برے حالات ہیں، اچھے عمل جو ہے وہ ایسے حالات میں کون کرتا ہے، یہی تمہاری آزمائش۔ تو قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کا مد و جزر، تغیر اور تبدل، اتار اور چڑھاؤ، اوپر اور نیچے، یہ سب کچھ جو ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اس لیے اگر یہی مقصد ہے تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، اور اچھے کام کرنے چاہیے، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ اگر مزید قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے ایک دوسرا سبق کہ یہ اتار اور چڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قضاء اور قدر ہے، تقدیر کا معاملہ، تقدیر کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، تمہیں زمین میں، تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو وہ ہم نے پہلے کتاب میں لکھ رکھی، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اندازہ لگا دیا اور طے کر دیا کہ یہ فلاں وقت میں ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور حدیث میں بھی موجود ہے کتب اللہ، خلق اللہ الخلق، کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر جو ہے وہ لکھ رکھی ہے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ہم نے سب کچھ لکھ دیا کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں چیز کو بنانا، فلاں وقت میں فلاں چیز کو ختم کر دینا۔
فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ فلاں کام ہوگا، فلاں جگہ پہ فلاں کام ہوگا، فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کس کو زندگی ملے گی، کسی کو موت ملے گی، کسی کے اوپر عذاب آئے گا، کسی کے اوپر نعمتیں آئیں گی، کسی کو آسانیاں ملے گی، کسی کی حیات ہے، کسی کی موت، کسی کی بیماری، کسی کی شفا، یہ سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہم نے جب لکھی، یہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اس کو پہلی بات کے ساتھ ملا دیا جائے تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ تقدیر بھی بنائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی، یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں۔ تقدیر اگر فیصلہ کر دیا ٹل ہے، اللہ کا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کیوں ہونا ہے؟ تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ کون آسانی کے وقت میں شکر کرتا ہے اور کون تکلیف کے وقت میں صبر کرتا ہے، اور الرجوع الی اللہ، انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کون کرتا ہے، اللہ سے معافی کون مانگتا ہے، اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور اچھے کام جو ہے وہ کون کرتا ہے، دو چیزیں۔ اور اگر قرآن مجید کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک تیسری چیز بھی نظر آتی ہے کہ ہم دنیا کے اوپر سختیاں جو لاتے ہیں، پریشانیاں لے کر آتے ہیں، تباہی لے کر آتے ہیں، بربادی لے کر آتے ہیں، یہ ہمارا عذاب بھی ہے۔ جب لوگوں کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی خاطر میں نعوذ باللہ بذالک نہیں لاتا۔ کون اللہ تعالیٰ، کون آسمان سے ہی ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں سارا، یہ دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہے، یہ پہاڑوں کا زمین کا مد و جزر ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں۔ کہا ایسے لوگ جب اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی سرکشیوں میں مدہوش ہو جاتے ہیں تو انہیں واپس پلٹانے کے لیے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی، تری، سمندر، بر و بحر، ہر جگہ پہ عذاب ہی عذاب ہے، فتنہ اور فساد ہی فساد ہے، تباہی تباہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے جو انہوں نے عمل کیے ہیں اور وہ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں کہ یہ کام نہیں کرنے والے۔ جو فوت ہو گئے فوت ہو گئے، جو زندہ بچ گئے ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور واپس پلٹ آئیں۔ ہم اس لیے جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل کریں۔ ایک حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی مرحومہ، میری امت جو ہے وہ رحم کی گئی ہے، لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اس کے اوپر آخرت میں عذاب نہیں آئے گا، وعذابھا فی الدنیا، اس کا عذاب دنیا میں آئے گا، الفتن، فتنے ہوں گے، والزلازل، زلزلے ہوں گے، والقتل، اور قتل و غارت ہوگی۔ فرمایا یہ دنیا میں اس امت کو جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان کے اعمال غلط ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اور شروع میں جو آیات میں نے پڑھی سورۃ اعراف کی، اس میں بھی یہی افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے جو ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں، امن میں ہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور وہ جو مرضی کرتے پھریں؟ ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں راتوں رات عذاب نہ آ جائے اور سوئے سوئے ان کو سب کو تباہ کر دے۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ کھیل کود میں دوپہر کے وقت مشغول ہوں، اچانک عذاب نازل ہو تو ان کو تباہ و برباد کر دے؟ اللہ کے عذاب سے کوئی آدمی بے خوف نہیں ہو سکتا سوائے خسارہ پانے والے لوگ۔ گویا کہ جن کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے وہ خسارہ پانے والے۔ ان تینوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں سبب ہیں، یہ تینوں سبب ہیں ہمارے معاشرے میں آج جو عذاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا قضا اور قدر بھی ہے، فیصلہ ہے، تقدیر ہے، اس نے پہلے لکھا ہوا یہ ہونا بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں آزمائش بھی ہے، اس میں آزمائش بھی ہے ہماری۔ کیا آپ کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ ابھی بھی واپس آتے ہو، ابھی بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہو یا نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ایسے حالات میں نیک اعمال کرتے ہو اور برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عذاب بھی، تیسرے نمبر پر عذاب بھی ہے، اور آج کے حالات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہی کی کیفیت ہے۔ کیوں؟
بے حیائی، فحاشی اور ریانی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ آئے دن ایسی خبریں نشر ہوتی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قتل و غارت اور جو ہے وہ مالوں کا لوٹنا، جانوں کا قتل کرنا، کسی کے پاس عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اخلاقیات اور سیاسیات اور معاشیات ساری کا سارا ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ایسے حالات میں جہاں سود ہی سود چلتا ہے، رشوت ہی رشوت چلتی ہے، بے ایمانی بے ایمانی چلتی ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے، بدعنوانی بدعنوانی ہے، ایسے حالات میں اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہو؟ زناکاری ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ کہ وہ پتھر جو جتنی مرضی بارش ہو جائے، جتنا مرضی سیلاب آ جائے، دریاؤں کے اندر کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، دریا میں جتنی مرضی طغیانی آ جائے، پتھر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے اور پانی گزر جاتا ہے۔ اور یہاں کیا عجیب تماشا دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ابھی بارش آئی نہیں ہے اور پتھر جو ہے وہ بہتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے پانی جا رہا ہے، اور بڑے بڑے پتھر جو ایک ایک مکان پہ لگتا ہے تو مکان کو تہس نہس کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ اور آپ نے دیکھا تصاویر میں کہ پتھر آئے، پورے گاؤں کو، آبادی کو بلیہ ویب کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، مکان مٹ گئے اور وہاں پہ پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ پوری قوم آباد تھی، اور وہاں پہ پتھر آئے اور پورا گاؤں جو ہے وہ بلیہ ویب کر دیا۔ یہ عذاب نظر نہیں آ رہا تو اور کیا ہو؟ یہ اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اپنی کرتوتوں سے اور اپنی بدعمالیوں سے انسان کو باز آ جانا چاہیے، انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو ہلاک کر دیا، کچھ کو زندہ رکھ لیا۔ جن کو زندہ رکھ لیا انہیں کہا عبرت حاصل کرو، ابھی بھی واپس پلٹ آؤ، بے حیائی سے باز آ جاؤ، حرام خوری سے باز آ جاؤ، غلط اعمال سے باز آ جاؤ، دوسروں پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، قوم کو عدل اور انصاف فراہم کرو۔ لیکن کوئی آدمی جو ہے وہ ٹس سے مس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، سب ایک ہی وتیرے پہ چلے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ رونا روتے ہیں ہمارے حکمران برے، سارا قصور حکمرانوں کا ہے، زیادہ حکمران قصور ان کا ہے۔ شاید ٹھیک ہو یہ بات آپ کے نزدیک، لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں۔ پوری قوم ایسے جرائم کے اندر ملوث ہے۔ جس آدمی کا جہاں جہاں تک بس چلتا ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹے آدمی کا چھوٹا ہاتھ پڑتا ہے، وہ چھوٹی جگہ پہ گھپلا کرتا ہے، اور بڑے آدمی کا بڑے دور تک گھپلا جاتا ہے تو وہ بڑی دور تک گھپلا کرتا ہے، بڑا گھپلا کرتا ہے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، بے ایمانی سے باز آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے بچنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کیا موبائل اور ٹی وی کے اوپر جو گل کھلائے جاتے ہیں وہ کسی سے مخفی ہیں؟ کون ہے موبائل کو چھوڑنے والا؟ کوئی بھی آدمی موبائل کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں جو گند ہے اس کو دیکھتا ہے، اور جو گند دیکھ لیتا ہے پھر اسی گند کو کرنے کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی وبال اور اس کا وبال جو ہے، اس کا عذاب جو ہے پوری قوم پہ پڑتا ہے۔ عذاب جب آتا ہے تو اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، وہ عذاب بروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اچھے لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک گروہ مکہ پہ چڑھائی کرے گا، مدینہ کے درمیان ہوگا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کے لیے آئے ہیں، انہیں نہیں معلوم یہ کہاں جا رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آئے ہیں، اپنا سامان وہاں پہ رکھا ہوا ہے، سب کو غرق کر دیا جائے گا، سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا قصور ہے، وہ تو جو مجرم نہیں ہے؟ آپ فرمائے یبعثون علی نیاتہم، عذاب میں سب رگڑے جاتے ہیں، قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پہ ان کو اٹھا لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ عذاب ہے، قوم سنبھلے اور واپس پلٹے۔ ایک مسلمان ہے انسان، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، اللہ کا احترام کرتا ہے، رسول کا احترام کرتا ہے، لیکن تمام اعمال وہ کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، چھوٹے سے لے کر بڑے انسان تک، الا ماشاءاللہ، سب کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، کچھ لوگ
لیکن وہ گنے بھی نہیں جا سکتے، اتنے تھوڑے ہیں، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو تلاش کیا جائے تو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، لیکن برے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ جس بندے کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیسے، یہ بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے کرتوت جو ہے وہ کیسے۔ ایسا جب قوم کا حال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ عذاب۔ اسی کے بارے میں کہا کیا یہ بستیاں والے جو ہے ڈر بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب اچانک آ جائے، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے، اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پتھر ہیں پڑے ہوئے، جا کر ہلاؤ، ہلتے نہیں ہیں، لیکن آبادی پہ آ گئے اور گر گئے اور آبادی کو تباہ و برباد کر دیا۔ راتوں رات عذاب آیا، دن کے وقت میں عذاب آیا اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکا۔ ابھی بھی انسان کہے کہ نہیں یہ تو زمین جو ہے وہ ہل جاتی ہے، لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، زمین کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو جو ہے وہ کچھ چند ایک کام ہے ان کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر معافی مانگنی چاہیے۔ جن گناہوں کا کوئی بھی انسان ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کل وہاں پہ عذاب آیا، آج یہاں بھی آ سکتا ہے، کل کسی کے گھر میں آیا، آج ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے، اگر ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست پھیلتی ہے، کبھی وہ نحوست اس کے اپنے اوپر گرتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ میں ایک دو بندوں کو لپیٹ میں لیتی ہے، کبھی پورے معاشرے کو لے لیتی ہے اور کبھی پوری قوم کو لے لیتی ہے۔ جیسا کہ قصے میں ایک موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ کہا موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے، اس کی موجودگی میں ہم بارش نہیں برسا سکتے، اس کو باہر نکال دو، ہم بارش برسا دیں۔ وہ قصے کو چھوڑیے، محل شاید صرف اتنا ہی کہ ایک بندے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو عذاب میں گرفتار کر دیتے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہ سے باز آنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، فلاں کو کچھ نہیں ہوا، فلاں نے کیا تو اس کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر کیا ہے، کرتے رہو۔ کہا نہیں، سود سے باز آ جاؤ، رشوت سے باز آ جاؤ، حرام خوری سے باز آ جاؤ، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، یتیموں کا مال کھانے سے باز آ جاؤ، والدین کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ، بیوی کے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، شوہر کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ۔ ہر بندہ اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ غور کرے، موبائل کو غلط استعمال کرنا اس سے باز آ جائے، اس کو مس ہینڈ نہ کیجیے، مس یوز نہ کیجیے، غلط استعمال نہ کیجیے، اس کا جو صحیح استعمال اس کو کیجیے۔ آج پوری قوم جو ہے وہ موبائل کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور سب سے بڑی برائی کی جڑ یہی ہے، اس نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انسان بھوکا گزارا کر لیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، ناشتہ نہیں کرتا، سوتا نہیں ہے، لیکن موبائل کے بغیر گزارا ہو جائے ممکن؟ اور ہر بندے کی کوشش ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھ کر وہ چیزیں دیکھوں جو غلط، جن کا دیکھنا جائز نہیں، جس کے پاس موبائل، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچا رکھا۔ تو ایسے موقع پہ انسان کو باز بھی آنا چاہیے اور گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، توبۃ النصوح، پکی توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب نہیں کروں، ایک دفعہ معاف کر دے، اب نہیں کروں، میں پکی توبہ کرتا ہوں، اور پوری کوشش کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کی رحمتیں برسے گی، اللہ کی طرف سے معافی آئے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی برسائے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں بدل دے، لیکن انسان جب باز نہیں آتا تو پھر سامنا اسی طرح کا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، انی استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ او اکثر من 70 مرہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، معافی مانگا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا گناہوں سے معافی مانگو، پھر تمہارے حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر معافی نہ مانگی تو کبھی تمہارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے لیے بہترین کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا بہترین کلمات، استغفر اللہ الذی لا الہ، میں اس اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق۔
الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو ہمیشہ ہمیں زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سچے دل سے کہے، پکی توبہ کرے، یہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا ادھر گناہ بھی کیے جا رہا ادھر پڑھ لیا، فلمیں بھی دیکھی جا رہا استغفر اللہ پڑھی جا رہا، ڈرامے بھی دیکھی جا رہا استغفر اللہ پڑھی جا رہا، گانے بھی سنی جا رہا استغفر اللہ پڑھی جا رہا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کا مطلب یہ، میں نے پہلے کہا، گناہ سے چھوڑ دے، رک جائے، اس کو سائڈ پہ کر دے، پھر یہ پڑھے، پھر دیکھیں کہ انسان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اور معافیاں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا اگر جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، یہ کلمہ انسان سچے دل سے کہتا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اور اس کی جلدی سے معافی نہیں ہے۔ فرمایا سچے دل سے انسان بھاگا ہوا یہ کلمے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی معاف کرتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ کو نہیں معاف کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے، گناہ کو چھوڑا جائے اور سچے دل سے توبہ کی جائے۔ یہ جملہ کبھی نہ بولیے ساری دنیا کر رہی ہے، میرے ایک بندے سے باز آنے سے کیا ہو جائے گا۔ اگر برائی کی نحوست ہے تو نیکی کی خیر بھی ہے، نیکی کی رحمت بھی ہے۔ ایک بندے کی نیکی کی وجہ سے کس کس کو فائدہ پہنچتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو دوسروں کو فائدہ پہنچتا، دوسرا کم از کم دوسرا جائے بھاڑ میں، اگر نہیں باز آتا تو نہ صحیح، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ میں اور آپ، ہر بندہ اپنے اپنے نفس کا ذمہ دار۔ دوسروں کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، پھر دوسروں کی طرف بھی دیکھ لینا۔ جب انسان خود صحیح ہو جائے گا تو دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے گا، بھائی آپ بھی یہ کام نہ، اور اس کی بات میں اثر ہوگا، وہ روکنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسرے کی قبر میں نہیں جانا۔ لہٰذا انسان خود اپنی اصلاح کی کوشش کرے، پھر دیکھے اللہ کے فضل سے انقلاب جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پہ انسان کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ خیرات کرے۔ ایسے معاملات میں صدقہ خیرات کرے۔ صدقہ خیرات کرنا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، الصدقہ تدفع البلاء وتطفئ غضب الرب۔ لوگوں، صدقہ خیرات کرنا یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اپنے کاروبار کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور اپنے مالوں میں سے نفلی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے، ایک حصے سے، چھوٹا سا صدقہ کرنا جو ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا۔ اور فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج کرنا ہے صدقے خیرات سے کیا۔ دوائیوں میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، خالی دوائی ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی خرید لیتا ہے، 10 روپے مسجد میں اور غریب کو دینے سے جان نکل جاتی ہے، تو دوائی میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دوائی میں اللہ نے تاثیر پیدا کرنی ہے۔ تو فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، لوگوں اپنے بیماروں کا علاج کرنا ہے صدقہ خیرات سے کیا۔ صدقہ خیرات کرو، اللہ تمہارے بیماروں کو ویسے ٹھیک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عذابوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ خیرات سے جو ہے وہ بہت ساری مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مشکلات میں ان کے کام آنا چاہیے۔ جن کے گھر گھس گئے ہیں ان کو گھر دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جن کے پاس صاحبان نہیں ان کو صاحبان دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جن کے پاس رہائش اور کھانا نہیں ان کو کھانے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک کسی کے ساتھ جو انسان تعاون کر سکتا ہے وہ انسان کو تعاون کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہمیں چاہیے تو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو انسان کسی انسان سے، مسلمان سے، اس کی جان سے، اس کے جسم سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ خود اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
لأن أكون في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ مجھے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے میں مسجد نبی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے لیے مسجد نبی میں بیٹھ کر 1 مہینہ اعتکاف کرنا اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا جاؤں، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا. تو بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں. اور اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر دوسرے لوگوں تک جانا چاہیے، پھر دوسرے لوگ آگے بڑھتے بڑھتے جہاں تک ہاتھ چلا جائے وہاں تک ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کی مدد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب کو دیتا ہی دیتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے، پریشانیاں جو ہے وہ دور کرتا ہے، خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، معاشرے میں امن اور سکون طاری ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے آسمان سے رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، نحوست ختم ہوتی ہے، خیر پھیلتی ہے. لیکن افسوس آج اس طرح کے کام جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود نہیں. ہمارے پاس لوٹ مار ہے. اگر ٹرین کو حادثہ ہو جاتا ہے تو زخمیوں کو پانی پلانے والے اور مرہم پٹی کرنے والے اور ہسپتال پہنچانے والے کم ہوتے ہیں اور زیادہ ان لوگوں کا جمگٹا ہوتا ہے جو جیبوں سے سامان نکال کر جمع کرنے والے. جلدی سے اس کا سامان بھی نکال لو، جلدی سے اس کا بھی نکال لو. وہ اللہ کے بندے تو نے کبھی نہیں مرنا، تیری ٹرین کو کبھی حادثہ پیش نہیں آنا، تیرے گھر کے اوپر کبھی پتھر نہیں گرنا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اللہ کے عذاب سے بے خوف جو ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان جو ہے وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، اپنی موت کو بھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایسے حالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. آج اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، ہمارے دوست اقارب، عزیز و اقارب میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے اور آج موجود ہیں، کل ہمارے پاس موجود تھے اور آج موجود نہیں، اور کل، آج اور کل ہماری باری آنے والی ہے. اور یہ ہزاروں سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہاں پہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کبھی کسی کو نہیں ملی ہے. انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے. اگر وہ یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے، یہ ساری دولت میں نے ساتھ لے کر نہیں جانی، ساری کیا کچھ بھی نہیں لے کر جانی، تو کبھی بھی انسان جو ہے وہ زیادتی کے کام نہیں کرتا، بغاوت کے کام نہیں کرتا، لوٹ مار کے کام نہیں کرتا. جانا تو نیک عمل ہے، پھر وہ نیک عمل کر کے جاتا ہے، نیک عمل کر کے جاتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہماری جماعت کے مائع ناز عالم دین اور عالم با عمل مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. لیکن ان کا جنازہ دیکھنے والا تھا، دنیا حیران تھی کہ یہ کون اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا. ایماندار آتا، نیکوکار آتا، اچھائی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، قصبے کے اندر. کیوں؟ اس کے اندر خیر موجود، اور شر جس کے اندر ہے لوگ کہتے ہیں جہاں کم خس پاک، جان چھوٹی اس سے، چلا گیا تو چلا، اچھا ہوا جان چھوٹی. جنازہ کون پڑھنے جائے گا؟ اسے دفنانے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا، اس کو دھکا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا. تو یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے دنیا میں ہی ہمارے ساتھ اچھا اور برا سلوک کیا جانا ہے. قبر میں جا کر تو فرشتے جو حساب کتاب لیں گے وہ لیں گے، اور میدان محشر میں جا کر جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. دنیا میں بھی حساب و کتاب کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. لہٰذا ایسے حالات میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں جو اللہ کی طرف لوٹنے کا کام ہے، یہی سب سے بہترین کام ہے. انسان کو واپس پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. جو جو احکام اس نے کہے وہ کرنے چاہیے، اور جن کا روکا ہے ان سے بالکل باز آ جانا چاہیے، وگرنہ انسان کو اپنے عذاب کا پھر انتظار کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کے تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. اور جتنے بھی بے گھر مسلمان ہیں، زخمی ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کی ضروریات کو پورا فرمائے، اور ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے دین کی طرف اور اچھائی کی طرف اور خیر کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.